رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں فرض نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، واجبات کا اہتمام کر لینا چاہیے، سنتوں کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کی ذمہ قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، اس کی ادائیگی کی ترتیب بنا لیں۔ اپنی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں پر اللہ سے پکی توبہ کر لیں۔ آنکھ، کان، زبان یعنی جسم کے جس حصے سے گناہ ہوئے اس پر اللہ سے پکی توبہ کر لیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، تاکہ صاف ستھرے ہو کر رمضان کے روزوں سے، رمضان میں عبادت سے فائدہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہر کسی کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ رمضان کی تیاری کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ پارٹ نمبر 2۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ابھی سے روزوں کے مسائل اور فضائل، تراویح کے مسائل اور فضائل، صدقہ فطر کے مسائل اور فضائل، زکوٰۃ کے مسائل اور فضائل ابھی سے اپنے گھر والوں کو سکھانا شروع کر دیں۔ روزے رکھنے پر کیا اجر ملے گا، نمازیں پڑھنے پر کیا اجر ملے گا، اور روزہ چھوڑنے پر کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور نماز چھوڑنے پر کیا نقصان اٹھانا پڑے گا، ابھی سے گھر والوں کو سکھائیں، تاکہ فضائل سن کر عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اور وعیدیں سن کر اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے۔ رمضان سے پہلے جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اس کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنا لینا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری بتایا ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے، کہ اس سے بندہ تقوی دار ہو جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس میں سے یہ چوتھی بات ہے، غور سے سنیں۔ صلہ رحمی کرنے والے کامیاب ہیں۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ تعلق توڑ چکے ہو، رشتہ توڑ چکے ہو، تو رمضان سے پہلے یا معافی مانگ لو یا معاف کر دو، کیونکہ رشتہ توڑنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جہاں پر رمضان میں اللہ جل شانہ ہر مسلمان کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن رشتہ توڑنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر معاف کر دینے سے یا معافی مانگنے سے تمہاری عزت گڑ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو رمضان سے پہلے یا معاف کر دو یا معافی مانگ لو۔ یہ جو ہمارا دل ہے نا، دل یہ ہر وقت نفرت، جذبہ انتقام، بغض اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور دل میں کینہ رکھنے والوں کے اللہ جل شانہ مغفرت نہیں کرتا۔ تو لہذا رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر دو، تاکہ آپ خالص ہو کر رب کی عبادت کی طرف توجہ کر سکیں۔ سب کو معاف کر دو یا معافی مانگ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صاف ستھرا دل سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ متقی صاف ستھرا دل ہے جس میں گناہ نہ ہو، جس میں حسد اور کینہ اور بغض نہ ہو، وہ صاف ستھرا دل۔ تو اپنے دلوں کو نفرت سے۔ رمضان المبارک میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے۔
بڑی اہم ہے، یہ قیمتی اوقات ہے۔ آج کل انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وقت کا ضائع کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہم اس میں قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے اور یہ وقت زندگی میں دوبارہ نہیں آتا۔ لہذا رمضان کے آنے سے پہلے یا ان چیزوں کو ختم کر دے یا پھر تھوڑا استعمال کم کر دے تاکہ آپ قیمتی وقت بچا سکیں ہیں عبادت، ورنہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جو صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ چونکہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں خوش نصیب مرد اور عورتیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتی ہیں، تو لہذا ابھی سے قرآن کو وقت دینا شروع کر دیں تاکہ رمضان کے آنے تک آپ کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کی عادت ہو جائے اور آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو رمضان المبارک میں سب سے زیادہ نیکیاں کما لیتے، ورنہ کچھ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں، وہ مغفرت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، وہ عبادت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں غفلت میں، گناہوں میں، فحاشی میں، بے حیائی میں۔ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں تاکہ رمضان کے اندر آپ کو صدقہ دینے کی عادت پڑ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے اندر آپ کی سخاوت اتنی تیز ہو جاتی، یعنی خوشگوار ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی۔ تو رمضان کے اندر جتنا ہو سکے آپ سے زیادہ صدقہ دیا کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں اور لوگوں کی دعائیں لے سکیں۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی۔